الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن الله تعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، آج کل دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. خاص طور سے جو انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے جس پر گزشتہ ہفتے بھی میں نے گفتگو کی تھی، اور وہ ہے فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی. وہ غزہ جہاں تقریباً 23 لاکھ سے کچھ زیادہ مسلمان رہتے تھے، کچھ ہیں بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے، بمباری کی گئی ہے، بلڈوزر سے ڈھایا گیا ہے، میزائل داغے گئے ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا. ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں، امن اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا درد ہونا چاہیے. افسوس اس بات پر ہے کہ ایک دو نہیں 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، اسلامی ممالک نہیں. اسلامی الگ ہے اور مسلم الگ ہے. 50 سے زیادہ تقریباً 59 مسلم ممالک ہیں. ان ممالک میں سے 2-4 ممالک ہی ایسے ہیں جو تھوڑا بہت کچھ بول رہے ہیں، اپنی زبان ہلا رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے حکمراں ہیں سب خاموش ہیں اور سب تماشائی بنے ہوئے ہیں. آخر ایسا ماحول کیوں ہوا؟ یہ صورتحال ہمیں اور آپ کو دیکھنی کیوں پڑ رہی ہے؟ اس سلسلے میں 2 باتیں بنیادی طور سے میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اسلام غالب آ چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام نے ملکوں کو فتح کیا، وہاں امن و امان کا پرچم لہرایا، اور دنیا کے غالب حصے میں، اکثر حصے میں اسلام غالب آ چکا تھا. خاص طور سے عباسی دور میں اور اموی دور میں، اور اخیر میں جو خلافت عثمانیہ، ترکی کی خلافت تھی، خلافت عثمانیہ ایک بڑی اور مضبوط حکومت تھی. دنیا کے اکثر حصے پر اس کی طوطی بولتی تھی اور اسلام کا غلبہ تھا، اور دنیا میں امن و سکون کا ماحول تھا. قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی بالکل نہیں تھی. لیکن دشمنوں نے سازش کی. جو ہی ترکی کی خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اس کے بعد سے مسائل در مسائل آنے لگے، اور ہم اور آپ یعنی ہمارے بھائی مسلمان مسائل میں گھرنے شروع ہو گئے. تو یہ ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے. ہم خلافت عثمانیہ کو نہ توڑتے، ہم دشمنوں کے سازش میں نہ آتے، دشمنوں کے نرغے میں ہم نہ آتے، نہ خلافت ٹوٹتی، نہ ایسے مسائل پیش آتے. لیکن ہم نے اپنے مفادات کو دیکھا ہے. عرب حکمرانوں نے دیکھا کہ اگر ہم عثمانی خلافت سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہمیں حکومت مل جائے گی، ہم حاکم وقت ہو جائیں گے، ہم بڑے سلطنت کے مالک ہو جائیں گے. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا، اور عرب حکومتوں نے یہی کہا جائے کہ مسلمان بھی دشمنوں کی سازش میں آئے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم حکومت مل جائے گی. چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا دی گئی،
چھوٹے چھوٹے علاقے بنا دیے گئے. وہ حجاز جو ایک بڑی حکومت تھی اس کو توڑ کر کتنی شاخیں اور کتنے ممالک اس میں نکال دیے گئے. تو یہ ہم نے خود غلطی کی ہے جس غلطی کا ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. قرآن کریم کی وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو بگاڑ ہے، فساد ہے، وہ خود لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، خود انہوں نے ایسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مزہ چکھانا چاہتا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، جیسا انہوں نے کیا ہے ان کرتوتوں کا کچھ مزہ چکھ لیں، ہو سکتا ہے پھر وہ توبے کی طرف آ جائے، ہو سکتا ہے انہیں اپنی غلطی کا اعتراف ہو جائے، ہو سکتا ہے ندامت کے دو آنسو وہ بہا لیں، ہو سکتا ہے انہیں اپنے کام پر پشیمانی ہو جائے، انہیں افسوس ہو، اللہ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، اپنے برے اعمال سے توبہ کر لیں، تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات کے دروازے کھل جائیں. تو ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سب کو جوڑا تھا، ایک بنایا تھا. یہ امت، یہ انسان ٹوٹا ہوا انسان تھا. قرآن کریم نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے لوگو ذرا یاد تو کرو، اللہ کی نعمت کو تو یاد کرو. تم لوگ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان کی بدولت، نبی کی بدولت تمہیں جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے، ایمانی بھائی ہو گئے. ایک کا درد دوسرے کو محسوس کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے. جس طرح دیوار میں ایک ایک دو اینٹ جڑتی ہے، اینٹ جڑنے کے بعد دیوار تیار ہوتی ہے، اس کی دو چار اینٹ کو نکال دے دیوار کمزور ہو جائے گی. نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. یشد بعضہ بعضا، ایک حصہ دوسرے حصے کو پکڑ کے رکھتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کی معاونت کرتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے. قرآن نے تو کہا تھا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، نبی نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے. لیکن آج صورتحال یہ کہ سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اتنا چھوٹا اسرائیل، اتنا چھوٹا ملک جس کے بارے میں کسی زمانے میں کہا جاتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر غزہ کے رہنے والے یا مسلم ممالک صرف اگر پیشاب کر دیں تو اس پیشاب میں اسرائیل بہہ کے نکل جائے گا. بعض لوگ کہتے تھے کہ مسلم افراد، مسلم ممالک صرف اگر تھوک دیں سب لوگ، تو تھوک میں اسرائیل کی پوری سلطنت ختم ہو جائے گی. لیکن آج وہ اسرائیل چنے چبوائے ہوئے اور لوگوں کو پریشان کیے ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں حماس کا جذبہ دیکھنے کا ہے، یقیناً بہت مضبوط جذبہ ہے. میں حماس کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں فی الحال، نہ میں غزہ کے مسلمانوں کی گفتگو کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اسرائیل نے اپنی پوری طاقت جھونک دی ہے. اور اسرائیل ہی نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ کے ممالک نے پوری طاقت لگا دی ہے. لیکن ہمارے مسلم ممالک خاموش ہیں. ایمانی اخوت کہاں گئی، بھائی چارگی کہاں گئی؟ ہم نے جو کیا، غلطی کیے، اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے، اور اس غلطی کا تدارک کر کے ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط بنانی چاہیے. ایک دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کے طور پر فرما دیا تھا، ایک وقت آئے گا، فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے اور پیاسے کھانے کے اور پانی کے برتن پہ ٹوٹ پڑا کرتے ہیں.
فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تم پر لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے جس طرح بھوکا بھیڑیا ہو اور وہ بکری پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح ایک وقت آنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اَوَمِنْ قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم لوگ کم ہوں گے کہ لوگ ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا بھیڑیا بکری پر ٹوٹ پڑتا ہے، یا جس طرح بھوکے اور پیاسے کھانے اور پانی کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں؟ اَوَمِنْ قِلَّةٍ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم لوگ کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تم لوگوں کی مثال ہوگی کہ انتم غثاء السیل، تم خس و خاشاک کی طرح ہوگے۔ جس طرح سیلاب کا پانی چلتا ہے اور اس پانی کے اوپر خس و خاشاک پتے ہوں اور کمزور چیزیں بہتی رہتی ہیں، فرمایا تمہاری مثال ویسی ہو جائے گی۔ آپ کپڑے دھوتے ہوں گے، اپنے بیکٹ میں سرف ڈالتے ہیں اور سرف ڈال کے جب اس کو ملاتے ہیں دیکھیے جھاگ کتنا اوپر آ جاتا ہے۔ سرف اور پانی کی جو مقدار ہے، اس پانی کی مقدار سے جھاگ بہت اوپر آ جاتا ہے، 1 سے 1.5 ہاتھ اوپر آ جاتا ہے، لیکن اسے جھاگ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، طاقت جو ہوتی ہے پانی کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری مثال کا غصہ السیل، سیلاب کے بہاؤ کے پانی کے خس و خاشاک کی طرح ہو جاؤ گے، جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہن کیا ہے وہن داخل ہو جائے گا؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو صحیح روایت سے ثابت ہو چکا ہے، نبی کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے، ہماری نگاہیں خطا کر سکتی ہے، لیکن ہمارے آقا نے جو بات ارشاد فرما دی اور وہ بات صحیح راویوں کے ذریعے وہ بات ثابت ہو چکی ہے، وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا، اور فرمایا وہن یہ ہے حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت تیرے اندر آ جائے گی اور موت سے ناپسندیدگی آ جائے گی، اس وجہ سے تم ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ آج مسئلہ یہی ہے، جو لوگ عیش و آرام میں ہیں، مسلم ممالک جو عیش و آرام میں ہیں، جو اے سی سے باہر رہ نہیں سکتے ہیں، ان کو اگر عذاب دینا ہو مسلم حکمرانوں کو تو ان کو دھوپ میں 10 منٹ کھڑا کر دیجئے، یہی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ان کا آفس، ان کے مکانات، ان کے ٹوائلٹس، ہر جگہ تو اے سی ہے، ہر جگہ تو جبے خبے ہیں، ان کے کپڑے کے شکن بھی نہیں ٹوٹتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ ایسا آدمی عزت کی لڑائی کیسے لڑ سکتا ہے؟ عزت کی لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، عزت کی لڑائی لڑنے کے لیے بھوکے بھی رہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع سے صحابہ کرام کو دکھایا تھا، جب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے، اللہ کے رسول نے اپنا دامن اٹھا دیا اور کہا کہ تم لوگوں کے پیٹ میں 1 پتھر ہے، دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ فتوحات اس طرح نہیں ہوتے ہیں، عزت اس طرح نہیں ملتی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان جو آزاد ہوا ہے، ہم آزادی کی جگہ میں سانس لے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آزادی بھی وہ عجیب و غریب تھی اور ہے، لیکن انگریزوں سے جو آزادی ملی ہے تو 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں عام طور سے کہا کرتا ہوں اپنے بیانات وغیرہ میں کہ آدمی عمارت کی خوبصورتی کو دیکھ کے، عمارت کے منارے کو دیکھ کے، عمارت کے گنبد کو دیکھ کے آدمی تعریف کرتا ہے، کیا مضبوط عمارت ہے، کیا خوبصورت رنگ و روغن ہے، کتنے اچھے منارے ہیں، کتنا اچھا گنبد ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ عمارت کی تعریف اس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ کچھ اینٹوں نے
کچھ اینٹوں نے، کچھ پتھروں نے اپنے آپ کو زمین کے اندر قربانی دیے، چھپایا ہے، تب جا کے عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر ہر پتھر بنیاد کا یہ کہنے لگے، بنیاد کے ہر اینٹ یہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں نام و نمود چاہیے، ہمیں آرام چاہیے، ہم زمین کے اندر نہیں جائیں گے، تو کبھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عمارت کھڑی ہونے کے لیے اینٹوں اور پتھروں کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ قوموں کو عزت میں آنے کے لیے، عروج میں آنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج اسرائیل نے فلسطینیوں کو زیر کر دیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہزار بار کہتا اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر زیر کر دیا، وہ حکمراں، وہ مسلمان جو اپنے بھائی کو دیکھ کر خاموش ہے، اگلی باری انہی کی ہوگی، انہیں اپنی حکومت بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہم خوش ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میرا گھر تو بہت مضبوط ہے، لیکن یاد رکھیے پڑوسی کے گھر کے آگ کو نہیں بجھایا گیا تو اگلا نشانہ اس آگ کا آپ ہی کا گھر ہوگا۔ پتھر کے ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، پتھر میں جب آگ بھی لگتی ہے تو جلدی بجھتی نہیں ہے۔ خس و خاشاک میں آگ لگ جائے تو آگ جلدی بجھ بھی جاتی ہے، نقصان بھی کم ہوتا ہے، لیکن اگر بڑی بڑی بلڈنگوں اور عمارتوں میں آگ لگ جائے تو آگ جلدی بجھتی بھی نہیں ہے اور نقصان بھی بہت ہوتا ہے۔ مسئلہ حماس یا پھر افغانستان کے جو مجاہد لڑنے والے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو شہادت کے طلبگار ہیں، وہ تو شہادت چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہم تو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے، لوگوں کو عزت دلانے کے لیے، ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہم میدان کاردار میں کود پڑے۔ ہمیں شہادت چاہیے، شہادت ہمیں مطلوب ہے۔ افغانستان کے مجاہدین جو شہید ہوئے، یا ابھی بھی جو لوگ ہیں، یا غزہ کے حماس کے افراد جو شہید ہو رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں، جنہیں دنیا ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، دنیا آتنکواد کہہ رہی ہے، یہ دنیا کی اصطلاحات بھی عجیب و غریب ہیں۔ یعنی ہمارے گھر میں کوئی گھس آئے اور ہم اسے نکالیں تو ہم ہی دہشت گرد ہو گئے اور گھسنے والا وہ انصاف پرست ہو گیا ہے۔ عجیب و غریب دنیا کی اصطلاحات ہے، یہ سب دشمنی کی باتیں۔ اہل عرب یا مسلم ممالک جتنا بھی آج کے نصارہ کو یا آج کے یورپ اور امریکہ کی حکومتوں کو خوش کر لیں، وہ کبھی بھی دل سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، کبھی بھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر نہیں بچایا گیا فلسطین کو، نہیں بچایا گیا غزے کو، نہیں بچایا گیا قدس کو، تو اگلی باری ہمارے دوسرے مقدس جگہوں کی ہوگی۔ اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اللہ جو کریں گے، لیکن ہم تو مجرم ٹھہریں گے کہ تم کو ہم نے ہاتھ پاؤں دیے تھے، حکومت دی تھی، دولت دی تھی، تم نے اپنے بھائیوں کا تعاون کیوں نہیں کیا؟ ہم تو مجرم ہوں گے، ہم تو گنہگار ہوں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو ہو سکے، حکومتوں کو چاہیے ان سے جو ہو سکے، ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو ہو سکے، آپ کو چاہیے کہ آپ سے جو ہو سکے اتنا تو کریں۔ آپ کل کہہ تو سکے، اگر فلسطین کے مسلمان کل میدان حشر میں کھڑے ہو جائیں اور کہے الہ العالمین، یہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہمارے خون بہ رہے تھے لیکن لوگوں نے کچھ نہیں کیا، آپ اور ہم کھڑے ہو کے اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اے الہ العالمین ہم جا نہیں سکتے تھے، اے الہ العالمین ہم نے زبان سے جو بول سکتے تھے ہم نے بولا، ہم جو لکھ سکتے تھے ہم نے لکھا، اے الہ العالمین رات کی تنہائی میں ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے چند رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعائیں کی، اے الہ العالمین اس سے آگے ہمارے بس کی چیز نہیں تھی، اس کے آگے ہم کر نہیں سکتے تھے، اس کے آگے اگر ہم کرتے تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوتا اور پھر ہماری وہ جو طاقت تھوڑی بہت تھی وہ بھی سلب ہو جاتی۔ تو جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے، اور عالم
مسلم ممالک کو سامنے آنا چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے، ورنہ خیر ان کی بھی نہیں۔ قرآن کریم نے صاف صاف کہہ دیا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے ہرگز 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 خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش ہو ہی نہیں سکتے ہیں، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کو مان لو۔ یہودی بن جاؤ، خوش ہو جائے گا میرا دوست ہو گیا، عیسائی بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ، خوش ہو جائے گا میرا دوست ہو گیا، لیکن تم سوچو ہم ایمان پر باقی رہیں اور وہ ہمارے دوست ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ظاہری اعتبار سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن وقت آ جائے گا تو پھر تمہیں تہس نہس کر دیں گے، ویران کر دیں گے۔ جو مجاہدین لڑ رہے ہیں، چاہے وہ حماس کے لوگ ہو یا کوئی اور بھی ہو، ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ آتنکواد نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ جگہ ہماری ہے، ملک ہمارا ہے۔ زبردستی اقوام متحدہ نے یہودیوں کو تھوڑی جگہ دے دی، زبردستی تھوڑی جگہ دے دی ہماری رضامندی کے بغیر، اور پھر دھیرے 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 یہودیوں نے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ کسی کو بیٹھنے کی جگہ دیجئے تو پہلے تو بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد یہ پاؤں پھیلائے گا، پھر سوئے گا، پھر سیٹ آپ کی ہے، آپ ہی کو نہیں بیٹھنے دے گا۔ وہ ٹرینوں میں ایسا ہوا کرتا ہے، بسوں میں ایسا ہوتا ہے جس کا ہمارا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمانی بھائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمانی بھائی ہے وہ، مومن بھائی ہے، مضبوط رشتہ ہے، اس رشتے کی پاسداری کرنی چاہیے اور ہم سے جو ہو سکا کرنا چاہیے۔ وہ بیچارے جو ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں انہیں شہادت چاہیے، انہیں شہادت چاہیے، ظلم کا خاتمہ چاہیے۔ وہ زندہ رہ گئے تب بھی اچھا، اور وہ شہید ہو گئے تو انہیں ان کا مقصود مل گیا۔ لیکن وہ شہری جو امن و سکون کی حالت میں رہ رہے ہیں، ان شہریوں پر ظلم کرنا، ان شہریوں پر میزائل برسانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن یورپ کہہ رہا ہے کہ مارو میں تعاون کرتا ہوں، امریکہ کہہ رہا ہے مارو میں تعاون کرتا ہوں، اور ہمارے ایک بڑی تعداد جو مسلم ملکوں کی وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے، انہیں بھی حرکت میں آنا چاہیے اور اپنے اندر کی جو وہن ہے وہن دور کرنا چاہیے۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت جو بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کی محبت کو نکالنا چاہیے۔ 60 سے 70 سال 80 سال کی زندگی، پھر تو جانا ایسی جگہ کہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے، اور موت کو ناپسند کرتے نہیں، موت کو پسند کرنا چاہیے۔ جب قیصر و کسریٰ کی طرف سے لوگ آئے تھے اور جہاد تھا، صحابہ کرام سامنے تھے، ان لوگوں نے جو مشاہدہ کیا، عیسائیوں نے جو مشاہدہ کیا، مورخین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیانات ہیں، عیسائیوں کے کمانڈر کے، فوجیوں کے بیانات ہیں کہ بھائی مسلمانوں سے جیتنا مشکل ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان موت سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی کہ ہم شراب سے بھی محبت نہیں کرتے۔ شراب اقواب سے ان کو بہت محبت تھی، تو کہا کہ شراب سے جتنی ہم کو محبت ہے اس سے کہیں زیادہ مسلمان تو موت سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو سمجھتا ہے یہاں سے چلے جائیں گے تو وہاں اس سے اچھی زندگی رہے گی، اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو مر جاتے ہیں جہاد میں، انہیں تم مردہ مت کہو، بل ہم احیاء، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس انہیں رزق ملتا ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یہ بات ایسی ہے، دوسری دنیا کی بات ہے، تم اس دنیا میں رہ کر شہداء کی فضیلت اور شہداء کی بات کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ یقین کرنا ہے تو قرآن پر یقین کر لو کہ اس سے اچھی زندگی وہاں ملے گی اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور ظلم کے خلاف تم نے لڑائی لڑی ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کی جس طرح بھی مدد ہو سکے مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.